ناظرین، طارر صاحب آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا؟ میاں صاحب کی وجہ سے ساری پرسیپشن بنی ہوئی تھی۔ کاشف صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے ہم اپنے دور میں جب ہمیں 2013 میں فیڈرل گورنمنٹ ملی تو یہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے یہ 127 پہ تھا، اور جب ہم چھوڑ کے گئے تو یہ 117 پہ تھا۔ تو 117 کا مطلب ہے کہ 10 پوائنٹس کی امپروومنٹ ہوئی۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے دھرنے بھی کیے، بہت الزام تراشی بھی کی، بہتان بھی لگائے، عدالتوں میں بھی گئے، اس سب کے باوجود کرپشن پرسیپشن انڈیکس امپروو کیا۔ اور 2018 میں یہ آئے ہیں، 3.5 سال کے اندر وہ 117 سے 140 پہ آ گیا، یعنی 23 پوائنٹس وہ اوپر گیا کرپشن پرسیپشن انڈیکس۔ اب دیکھیں یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ بس پرسیپشن ہے، رومرز ہیں یا تاثر ہے، اس میں سائنٹیفک میتھڈز ہوتے ہیں اس کی کیلکولیشن کے۔ وہ کیا ہیں؟ اب فواد چودھری صاحب نے آج کہا کہ اس کا صرف ایک ایسپیکٹ ہے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کا، EIU کا۔ اب EIU کی جو کرپشن کوسچنز کی گائیڈ لائنز ہیں وہ سن لیں۔ پہلا گائیڈ لائن یہ ہے کہ کیا یوز آف پبلک فنڈز کے حوالے سے کوئی احتساب کا نظام موجود ہے یا پروسیجر فالو کیے گئے ہیں ان فنڈز کو استعمال کرنے کے لیے، ہاں یا نہ، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا منسٹرز اور پبلک فنکشنریز اور سرکاری ملازمین ان پبلک فنڈز کو، سرکاری پیسے کو اپنے پرائیویٹ یا اپنی پولیٹیکل پارٹی کے مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے؟ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ، کیا کوئی مخصوص فنڈ ایسے ہیں سرکاری جن کا کوئی احتساب کا عمل موجود نہیں ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا جنرل ابیوز آف پبلک فنڈز ہے یا پبلک ریسورسز ہے، یعنی جو عوامی وسائل ہیں جنرلی وہ ابیوز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو یہ تو بالکل مختلف سٹڈی ہے، اور میرا خیال ہے دیکھیے اس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کرنا چاہیے۔ یہ تو میں نے اس کا ٹیکنیکل آپ کو جواب دے دیا، جو رپورٹ میں نے پڑھی ہے اور جو اس میں انڈیکیٹرز موجود ہیں۔ مگر پنجاب میں 6 چیف سیکرٹری، 5 IG تبدیل کرنا، آپ یقین مانیں، میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں مختصر۔ آپ کو یاد ہوگا ایک SP ٹرانسفر ہوا تھا ایک ضلع کا، کیونکہ اس نے کچھ آرڈر نہیں مانے تھے کچھ سیاسی لوگوں کے۔ میرے سگے بھائی نے جا کے SN جمیل گجر کی منت کی کہ بھائی اس کو واپس لگا دو، خدا کا واسطہ ہے۔ یعنی پنجاب میں ایک مافیا، ایک کارٹل بیٹھا ہوا ہے، SN جمیل گجر صاحب ہیں، وہ ایک فرا بی بی ہوں، مل کے یہ سارے معاملات کرتے ہیں، آج بھی ہو رہا ہے۔ 5 IG 6 چیف سیکرٹری ایسے تبدیل نہیں ہوتے۔ آپ نے KPK کا احتساب کمیشن بند کیا آج سے 6-7 سال پہلے۔ وہ مرحوم اللہ جنت نصیب کرے ناصر درانی صاحب ایک اچھے پولیس افسر تھے، نیک نام تھے، فرض شناس تھے۔ وہ پنجاب میں آئے، تیسرے مہینے انہوں نے ریزائن کیا، انہوں نے کہا جی میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ پنجاب میں جو ایک ایوریج انکمبنسی پیریڈ ہے کسی پروونشل سیکرٹری کا، وہ 3 ماہ سے اوپر کوئی گزارتا نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ سڑک پہ چلے جائیں، برباد کر دیا انہوں نے۔ نہیں دیکھیں میں بتاؤں، ہمارے دور میں بھی کرپشن، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ایریڈیکیٹ ہو گئی تھی، کرپشن موجود تھی، مگر جو حالات پچھلے 3.5 سال میں ہوئے ہیں اور جو نااہل لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں آئی ہیں، اتنی زیادہ کرپشن نہیں تھی۔ میں علی صاحب سے پوچھ رہا ہوں، علی صاحب کاشف بھائی، وہ کہتا ہے اتنی کرپشن نہیں تھی جتنی اب ہو گئی۔ میں طارق کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے زبیر بھائی نے کہا کہ اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے اس گورنمنٹ کو روز۔ دیکھیں ابھی شہزاد اکبر صاحب ریزائن کر گئے، کتنی بڑی امبیرسمنٹ، اور وہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو امبیرسمنٹ تھی کوئی نہیں، ہم نے تو اتنے اچھے کام، ہمارے پاناما پیپرز میں پوری دنیا میں میری فیملی کا نام آیا، ہمارے لیے کوئی امبیرسمنٹ نہیں تھی، ہم نے کوئی ریزائن نہیں کیا، ہم روڈوں پہ خوار ہوئے، گالیاں کھائیں، سارا ٹبر چور کے نعرے کھائے، امبیرسمنٹ نہیں تھی ہمارے لیے۔ ہم نے کہا کہ میری پاکستان تو کیا، پاکستان میں کوئی انگلینڈ میں کوئی جائیداد نہیں ہے، ہم نے خود آ کے کہا نہیں میرے 4 ایونٹ، ہمارے ساتھ امبیرسمنٹ والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمیں یوتھ پروگرام میں لگایا اور کورٹ نے کہا تم تو یوتھ نہیں ہو، تمہیں ہٹا دیا گیا، تو آپ کی میرے لیے کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے۔ پرویز رشید نے ووٹ کو عزت دیتے ہوئے ریزائن کیا، ہمارے لیے کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے۔ طارق فاطمی صاحب نے ووٹ کو عزت دیتے ہوئے ریزائن کیا، ہمارے لیے کوئی امبیرسمنٹ تو واقعی ان کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ BBC آپ کے اوپر ڈاکومنٹری کرے، کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کے نام فلیٹ نکل آئے، پورے دنیا کے اندر آپ مشہور ہو جائیں، کوئی امبیرسمنٹ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ دوسرا جو طارق صاحب نے بات کی، بالکل بات ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہمارے دور میں کرپشن تھی۔ یہ پرسیپشن انڈیکس ہے اور اس کے مین 7 پوائنٹس ہیں، میں ٹیکنیکل بات میں نہیں جاؤں گا۔ جو 6 پوائنٹس ہیں اس کے اندر آپ کا جو پوائنٹ ہے، جو سکور ہے، اس کو پچھلے سال سے برابر رکھا گیا۔
جو آخری سکور ہے جس میں ڈان نے سٹوری بھی کی ہے ہیومن لبرٹی کے اوپر, جس میں آپ کا سکور گرا ہے, میں پھر بھی اس کو آن کرتا ہوں پرسیپشن انڈیکس کو, میں یہ نہیں جاتا اس کے ٹیکنیکل. یہ کہہ رہے ہیں 2018 میں اسی چیز کو میں کوانٹیفائی لاجک دیتا ہوں, 2018 2019 اور 2020 کے اندر ایسی کیا چیز تھی کہ آپ کے نمبر سیم رہے اور 2021 اور 2022 میں جا کے وہ گرے کہ لوگوں کا اعتماد تھا. بڑے لوگ پکڑے گئے تھے, بڑے لوگ جیل کے اندر گئے تھے, بڑے لوگوں نے جا کے روز عدالتوں میں جا کے اپنی حاضریاں لگواتے ہوتے تھے. پر جیسے جیسے وہ جو آپ کا پرسیپشن ختم ہوا, جیسے جیسے آپ لوگ عدالتوں کو جھانسا دے کے, گورنمنٹ کو جھانسا دے کے باہر نکلے, جیسے جیسے آپ کو ریلیفز ملے, لوگوں کا یہ پرسیپشن بلٹ ہوا ہے کہ اس ملک میں احتساب نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ والا جو ساری چیزیں ہیں یہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ایک چیز, ایک آخری چیز, انہوں نے کہا کہ بہت سر یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں طاہر صاحب. ان کی دفعہ جو کرپشن تھی, ہماری دفعہ تو مسائل ہے نا, ہمارے کہتے ہیں نیچے کرپشن ہے, ٹھیک ہے, پر ہمارے اوپر کبھی یہ لیبل نہیں لگا کہ ہماری کیبنٹ کے اوپر, ہمارے اوپر والے لیول پہ کسی نے کرپشن کیا. ادھر تو حمزہ شہباز شریف صاحب پورے پنجاب کے اندر ایس ایچ اوز لگاتے تھے, ایس ایچ اوز حمزہ شہباز شریف کے بعد. ابھی جو گجرانوالہ والا کیس کھلا ہے FIA کا, کیا ہے کہ اس کو ہارٹی کلچر کا ہیڈ بنایا گیا اور اس نے 50 لاکھ ان کے اکاؤنٹ کے اندر بھیجے ہوئے ہیں. جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے آپ کو سیٹ نہیں مل سکتی. آپ پیسے دیں آپ کو سیٹ مل جائے گی, آپ کو کوئی ہٹائے گا بھی نہیں, آپ لگے رہیں گے, لیکن آپ پیسے کماتے رہیں گے. یہ تو دونوں طرف سے کہ میری بات سنیں, یہ تو اب ایک بحث بن گئی نا کہ آپ کہتے ہیں جی کرپشن کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں یار آپ تو ٹھیک کرنے آئے تھے نا یہ سارا. سر بالکل ٹھیک, یا تو آپ کہتے ہیں کہ بری طرح نہیں, مگر زلفی بخاری, راولپنڈی رنگ روڈ, کاشف بھائی, آٹے کا سکینڈل, چینی کا سکینڈل, کس کو سزا ملی آج تک؟ عامر کیانی سیکٹری جنرل ہے, کیا بات کر رہے ہیں؟ ندیم بابر آج LNG کا 122 ارب روپیہ کھا کے کہاں گیا ہے؟ ہم نے پناما میں پیپرز آئے نا, یہ ہم پبلک عدالتوں میں گئے یہ کابینہ میں اور نہیں تھے ہم لوگ نے سارے. عدالتوں سے ان کو ثابت کرایا کہ یہ چور ہیں. اگر عامر کیانی صاحب نے کیا ہوا ہے راجہ رینٹل کے خلاف, تو خواجہ آصف روز پہنچے ہوتے تھے عدالت میں, راجہ پرویز اشرف کی بات کر رہا ہوں, تو کیوں نہیں گئے عدالت؟ آپ کے کرپشن کے ساتھ ہیں, آپ چاہتے ہیں اس ملک میں کرپشن ہو, جائیں نا عدالت, پوچھیں ان سے, کیس کریں ان کے خلاف. کیونکہ آپ کیس اس لیے نہیں کرتے, جو لاسٹ کیبنٹ خاقان عباسی کی تھی وہ ریٹ ریوائز کر کے گئی تھی, اور نیب نے بھی یہی جواب دیا ہے آپ کو کہ خاقان عباسی ریٹ کی اپروول دے کے گیا تھا. ڈریپ نے 2017 کے اندر فیصلہ کیا تھا کہ پرائسز زیادہ ہوں گی, اور میں آج بھی اس چیز کے حق میں ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ خاقان عباسی نے غلط فیصلہ کیا تھا. پاکستان کے اندر سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری ختم ہو گئی تھی. آپ کا ہمسایہ ملک ہے وہ لیڈنگ ایکسپورٹر ہے فارماسیوٹیکل کا, اور آپ لیڈنگ امپورٹر ہے فارماسیوٹیکل کے, کہ جب آپ سانس نہیں لینے دیں گے کسی انڈسٹری کو, جیسے آپ نے ایکسپورٹرز کو سانس نہیں لینے دیا, جیسے آپ نے انڈسٹریلسٹ کو سانس لینے نہیں دیا, جیسے اس ملک کے ایگریکلچرسٹ کو آپ نے سانس نہیں لینے دیا, تو وہ چیزیں نیچے کی طرف جائیں گی, لوگ کسی اور ملکوں میں کام کریں گے. آپ کی دفعہ ایکسپورٹس کم ہوئی جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی ہے, تو بنگلہ دیش میں جا کے لوگوں نے کیوں لگانی شروع کر دی تھی؟ کیونکہ آپ فیزیبل نہیں رہے تھے پاکستان میں, آپ پرو انڈسٹری نہیں رہے تھے, آپ پرو ایکسپورٹ نہیں رہے تھے, آپ پرو ایگریکلچرسٹ نہیں رہے تھے, اس لیے لوگوں نے موو کیا. اسی لیے ایگریکلچر 1.2% آن ایوریج گروتھ رہی ہے آپ کے دو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور کے اندر. کیوں 3.3 ہوئی ہے؟ کہ ہم نے آ کے اسے انسینٹیوائز کیا ہے, ہم نے سپورٹ بڑھائی ہے, کسان کارڈ دیا ہے, تو لوگ کام کر رہے ہیں. یہ ہے طریقہ کار. جناب اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.